السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل وی کیئر یور ہیلتھ میں، کیونکہ حکمت تو خدمت ہے۔ جی جناب، آج میں اس بیماری کی طرف نشاندہی کروانے لگا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو غیر شرعی اور غیر اخلاقی باتوں سے اور جو ہے غیر کم علمی اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے جس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس میں ریسرچ جو امریکہ میں ہوئی ہے کہ 74% لڑکے اور 48% لڑکیاں جو ہے اس مرض میں مبتلا ہیں، اور یہاں تک آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے 55 سے 65 افراد کے عمر رسیدہ لوگ بھی اس مرض جیسے مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو وہ کون سا ایسا مرض ہے جو اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں؟ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ جی جناب، ہم تذکرہ کرنے لگے آج میسٹربیشن کا، یعنی جلد یا مجتنی کا، اگر میں آپ کے سامنے تذکرہ ہوں، کیونکہ اس حوالے سے آگاہی دینا میں نے ضروری سمجھی تاکہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو جو ہے اس مرض سے بچا سکیں اور ان پر نظر رکھیں۔ جس طریقے سے دین اسلام میں ہمیں فرمایا کہ 11 سال کی عمر میں بچوں کا بستر الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے حکمت ہوگی۔ تو آج کل معاشرہ جو ہے بہت تیزی سے جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا نے اتنی تیزی سے بچے اور بچیوں کا ذہن خراب کر دیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کے سامنے آگاہی رکھوں تاکہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس خطرناک مرض سے جو ہے اور جو ہے عادت سے بچا سکیں، اور اس کے متعلق آپ کو آگاہی دوں گا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ یہ شیئر جتنے زیادہ کریں گے اتنا زیادہ لوگوں تک یہ آگاہی پہنچے گی۔ جناب، یہ ویسے تو منی اخراج کرنے کا غیر طبیعی طریقہ ہے، اور جو کہ ہاتھ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اس کی تشخیص کا تو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، لیکن اس کی وجوہات کا تذکرہ کر دوں کہ ایک تو مین فیکٹر جو ہے ہمیں غلط صحبت کا، جیسے کہ میں نے میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ اپنی بچوں پہ نظر رکھیں گے وہ غلط صحبت میں تو نہیں اختیار کر رہے۔ دوسرا جو ہے سوشل میڈیا ہے، تو موبائل آج کل ہر بچے کے پاس ہے، تو اس کو ذرا دیکھا جائے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا نہیں دیکھ رہا۔ اس حوالے سے جو ہے پہلے جو ہے ناول ہوا کرتے تھے، عاشقیہ ناول، پہلے ان کا جو ہے سہارا لیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے کہتے ہیں یہ موبائل نے جو ہے ہمیں جہاں پہ فائدہ پہنچایا وہاں نقصان بھی ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے جیسے فائدے ہوتے ہیں نقصان ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اور اسی وجہ سے دین اسلام کے اندر جو ہے جیسا کہ میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ جو ہے بچوں کو 11 سال کی عمر میں جو ہے بستر الگ کر دیا، اور یہی وجوہات ہیں کہ ان کو نماز کی تلقین اور دین کی طرف تنقید راغب کرنے کے بولا جائے اور کہا جائے کہ بھئی اب جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رغبت کروائی جائے، تاکہ وہ اس جو خطرناک مرض پہ اگر عادت میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ سب سے پہلے ان کا جو ہے مسئلہ جو پیدا ہوگا کہ ان کے جو جسم میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان کے دل، دماغ، گردے جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے پھر ان کو جریان بھی، اسلام جیسے، اور بچیاں جو ہماری ہیں ان کو لیکوریا جیسی بیماری، اور ان کی کمر وغیرہ میں درد ابھی سے اس عمر سے شروع ہو جاتا ہے، 14-17 سال کی عمر میں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ امریکہ کے اندر ریسرچ ہوئی ہے، وہاں پر تقریباً 14 سے 17 سال کے جو عمر کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، 74% لڑکے اس مرض یعنی اس عادت میں مبتلا ہیں، اور 48% خواتین جو بچیاں جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ 55 سال سے 65 سال، کیونکہ اس عمر میں بعض کے جو جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جو ہے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اس عادت میں اپنی جو نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس سے بہتر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ اگر آپ جو ہے نکاح اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حلال کیا ہے، تو خیر بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک چلا جائے گا۔ ہم جو ہے اس حوالے پہ رکھیں، اور اس حوالے سے جو میں نے آگاہی دی ہے کہ ایک تو بچوں پہ اپنی نظر رکھیں، دوسرا اس سے یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے اور بچی کے اندر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک طلع بھی بتانے لگا ہوں اور ادویات بھی بتانے لگا ہوں، ان کو یہ استعمال کروائیں۔ اگر پھر بھی یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا تو اسکرین پر میرا آپ کے سامنے نمبر آ رہا ہے، مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو میڈیسن بنا کے بھیجوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اپنے آپ بچوں کو بری عادت سے بچائیں اور ان پہ نظر رکھیں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کریں۔ جی جناب، اس کیفیت کے اندر انتشار کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ چونکہ ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے تو رگیں جو ہیں وہ ہماری بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں اور اسٹف ہو جاتی ہیں۔ تو میں ایک جو ہے طلع بتانے لگا ہوں، نوٹ کرائیں۔ اس کے بعد 2 پاؤڈر بتاؤں گا،
اور جو بچیاں ہماری ہیں ان کے لیے ایک نسخہ بتاؤں گا، یہ سارا کچھ بتاؤں گا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو تلا جو ہے وہ نوٹ فرمائیں، آپ نے جو ہے لینا ہے ہیرا ہینگ، سیماب اور شہد۔ ہیرا ہینگ خالص آپ نے لینی 4 ماشے، سیماب آپ نے لینا 2 ماشے، شہد آپ نے لینا خالص 1 تولہ۔ کوئی بھی عمدہ کھرل لے لیں، اس کے اندر آپ نے ہیرا ہینگ کو جو ہے ڈال کر کھرل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سیماب ڈالنا ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے شہد ڈالنا ہے، جب تک شہد ختم نہیں ہو جائے اس کو کھرل کرتے رہنا ہے۔ آپ کا آئل جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اور جناب اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو آپ اس مرض میں کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں یا ویکنس ہو چکی ہے وہ آپ کی ساری کور ہو جائے گی۔ اب آپ کو 2 نسخے بتانے لگا ہوں، تو آپ یہ پاؤڈر استعمال کریے گا۔ اگر آپ نہیں بنا سکیں تو ہم آپ کے لیے رابطے کے لیے نمبر موجود ہے، ہم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ برگ برہم بوٹی 5 تولہ، ستاور 5 تولہ، سنگ جرا 5 تولہ۔ یہ جناب آپ نے تینوں چیزیں لے لینی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو جو ہے آپ نے پاؤڈر بنانا ہے گائے کے اور بکری کے دودھ کے ساتھ، صبح اور شام آدھا چمچ جو ہے 3 ماشے یا 1 چمچ آپ بھی لے سکتے ہیں اگر زیادہ مسئلہ ہے تو۔ ناشتے سے پہلے لے لیجیے گا، اور کھانا کھانے سے شام 5-6 بجے کے قریب اس سے پہلے لے لیجیے گا، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا نسخہ بتانے لگا ہوں، یہ پاؤڈر جو ہے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا نسخہ بتا رہا ہوں، وہ چاہیں تو وہ استعمال کر لیجیے گا۔ سالب مصری، موسلی سفید، سنگھاڑا خشک، کشتہ کلی، یہ سب آپ نے جناب 1 تولہ لینا ہے، اور ان سب کو پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنا کر صبح اور شام آدھا چمچ استعمال کریں۔ دودھ کے ساتھ ہی بکری کا دودھ لیں یا گائے کا دودھ۔ گائے کا دودھ زیادہ بہتر ہوتا ہے بھینس کے دودھ کے مقابلے میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر افادیت رکھی ہے۔ تو گائے کا دودھ کھائیں، پر اس کا گوشت استعمال نہ کریں۔ گوشت جو ہے وہ آپ بہتر ہے کہ بکری یعنی چھوٹا گوشت استعمال کریں، یا مرغی۔ ویسے تو مرغی برائل چل رہی ہے، وہ بھی اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ گائے کا گوشت کی منامت فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دودھ فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے اس کا دودھ ضرور استعمال کرا کریں۔ اور جناب جو ہماری بچیاں ہیں ان کو لیکوریا کا مسئلہ ہو رہا ہے، انہوں نے گوند کیکر لینی ہے اور سالب مصری لینی ہے۔ اس کو ہم وزن پیس کر صبح شام آدھا چمچ استعمال کریں۔ کمر کا درد، ٹانگوں کا درد اور پانی کی جو شکایت ان کو سیلان الرحم کی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ جو ہے بھنے ہوئے چنے اور پسا ہوا کھوپرا بھی صبح شام استعمال کرنے ہیں۔ جو یہ نسخہ ہے اس کے 10 سے 15 منٹ بعد۔ تو یہ آپ کو میں نے جناب اس حوالے سے میسٹربیشن جو ہم معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اس حوالے سے میں نے کہا سوچا آگاہی دوں تاکہ ہمارے بچوں کو جو ہے بچایا جا سکے۔ اور یہ نسخے اس لیے بتائے کہ اگر کمزوریاں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے، توبہ استغفار کر کے اب اس بات کو ختم کیا جائے اور یہ نسخے استعمال کیے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اور آگاہی پسند آئی ہوگی۔ مجھے آپ اجازت دیں، میں آپ کا اربلس حکیم مہربان شکریہ۔